اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطب، حدیث نمبر 5738، اردو ترجمہ۔ نظر بد لگ جانے کی صورت میں دم کرنا۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے معبد بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن شداد سے سنا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یا آپ نے اس طرح بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر موزتین سے دم کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 5739، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن وہب بن عطیہ دمشقی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ولید زبیدی نے بیان کیا، کہا ہم کو زہری نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو، کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کہا کہ ان سے زہری نے، انہیں عروہ نے خبر دی، اور انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ محمد بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے بھی زبیدی سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5740، اردو ترجمہ۔ نظر بد لگنا حق ہے۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگنا حق ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 5741، اردو ترجمہ۔ سانپ اور بچھو کے کانٹے پر دم کرنا جائز ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن اسود نے، اور ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 5742، اردو ترجمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا کے لیے کیا دعا پڑھی ہے؟ ہم سے مسدد بن مسہر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر کیوں نہ میں تم پر دعا پڑھ کر دم کر دوں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ ضرور کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اے اللہ لوگوں کے اردو ترجمہ، اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ حدیث نمبر 5743، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے سلیمان اعمش نے، ان سے مسلم بن سبیح نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعد بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا دائنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ لوگوں کو پالنے والے، تکلیف کو دور کر دے، اسے شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ سفیان سوری نے بیان کیا کہ میں نے یہ دعا منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی، تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نخعی سے بیان کی، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح بیان کیا۔
حدیث نمبر 5744 اردو ترجمہ۔ مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے نضر بن شمیل نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: تکلیف کو دور کر اے لوگوں کے پالنہار، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5745 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبدالربا بن سعید نے بیان کیا، ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کلمے کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے۔ حدیث نمبر 5746 اردو ترجمہ۔ مجھ سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن اینیہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن سعید نے، انہیں عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا بعض تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا ہو۔ حدیث نمبر 5747 اردو ترجمہ۔ دعا پڑھ کر مریض پر پھونک مارنا اس طرح کہ منہ سے ذرا سا تھوک بھی نکلے۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حلم یعنی برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح خواب کا اسے نقصان نہیں ہوگا۔ اور ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 5748 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید ایلا نے، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق سب پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ جاتا پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر جب آپ بیمار ہوتے تو آپ مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیتے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطب کی حدیث نمبر 5738 سے 5748 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔